السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو اس پر ایمان لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظلم سے نجات دیتا ہے، ظلم سے نکال کر، ظلم کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ پر یقین کا سفر، ایسا یقین ہو آگے سمندر ہو اور آپ کہیں کہ نہیں، میرا اللہ مجھے راستہ دے گا اس سے۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری، کہ اگر دنیا کے تمام انسان مل کر بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تب تک نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر دنیا کے تمام انسان بھی مل کر تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہیں تب تک نہیں دے سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کریں، اللہ کے سوا کسی اسباب پر، کسی انسان پر یقین نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا بھروسہ اللہ پر کریں، یقین کریں، ایسا یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب پر کیا، موسیٰ علیہ السلام، اور آگے دیکھیں سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، پریشانی ہی پریشانی، آگے بھی پریشانی، پیچھے بھی پریشانی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا حوصلے والے الفاظ کہے، نہیں، میرا اللہ راستہ دے گا، یہ سمندر ہمیں راستہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے مدد کی۔ ایسا یقین ہونا چاہیے، اسباب پر نہیں بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ تو کر کے دیکھیے نا، جیسے انبیاء نے بھروسہ کیا تو کس طرح ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو نا اس کی گنجائش سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو، کسی نفس کو اس کی گنجائش سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتے، کوئی تکلیف نہیں دیتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایسا یقین لے کے آنا ہے کہ لوگ حیران ہو جائیں کہ یہ انسان کا، اس شخص کا اللہ پر اتنا یقین ہے کہ آگے کوئی وسائل نظر نہیں آ رہے، اور یہ کہہ رہا ہے، یہ ذات کہہ رہی ہے، یہ انسان کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرا اللہ راستہ بنائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار پیچھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں بند ہیں، دشمنوں کے ڈر سے کہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، تو کیا ان کا اللہ پر کس طرح یقین تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار نے اگر ہمیں دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت الفاظ کہے، ابو بکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ کتنی خوبصورت بات، کتنا یقین ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی اس وقت دشمن ہو اور ہمارے زبان سے یہ الفاظ نکلنے چاہیے، نہیں، یہ دشمن بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ امید اپنے رب سے ایسی لگائیں کہ لوگ بھی حیران ہو جائیں۔ امید صرف اللہ سے لگائیں، لوگوں سے نہیں لگانی چاہیے امید صرف رب سے رکھو، سب سے نہیں۔ اللہ پر کامل یقین کریں، انبیاء کی طرح، انبیاء کا طرز عمل اپنائیں، ان کا یقین دیکھیں اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے سنورتی ہے۔